بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اب یہاں پر خدا رب عالم اس کے پہلے آیت میں کیا کفر اختیار کیا ہے سوف نصلیہم نارا، ہم جلدی ہی ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب یہاں پر جنت کی جب بات آتی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات آتی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، صرف ایمان نہیں وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی انجام دیا. سندخلهم جنات تجری، اللہ کہہ رہا ہے ہم بہت جلد ہی ان کو داخل کریں گے جنت میں. لیکن جہاں پہ جہنم میں داخل کرنے کی بات آئی کہ وہاں لفظ سوفا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر جنت کی بات ہے وہاں لفظ سین آیا ہے. سین اور سوفا میں ایک فرق ہے عربی لحاظ سے، یعنی دونوں کے معنی یہ ہے کہ جلدی ہی ایسا کریں گے، لیکن سوفا مطلب تھوڑا دیر بعد، سین تو صرف آتا ہے اس کا مطلب بہت ہی جلدی. یعنی اللہ اتنا رحیم ہے کہ جہاں پر کافروں کو جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے لفظ سوفا استعمال کر رہا ہے، اور جہاں پر مومنین کو جنت میں بھیجنے کی بات کر رہا ہے تو لفظ سین استعمال کر رہا ہے. سین یعنی بہت نزدیک، سوفا یعنی تھوڑا دور. سندخلهم، اللہ کہہ رہا ہے سندخلهم، ہم مومنین کو داخل کریں گے جنات تجری، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، پانی جاری ہوگا. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. اس دنیا کو تھوڑا سا تکلیف اٹھا کر کے، اس دنیا کو مقدم نہ کر کے آخرت کو مقدم کر کے، یہ انسان اگر محبت اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے دنیا میں ڈوب نہ جائے گا. پتہ ہی نہیں بیت اللہ کی کتنی تاریخ ہے. اس دنیا میں اگر محبت اہل بیت کے ساتھ عمل کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا، ہم اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں پہ بھیج دیں گے. کہاں پہ؟ جنت میں. اور یہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پر ہم ان کے لیے ازواج پاک و پاکیزہ ازواج عطا کریں گے. یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ازواج ہے، زوج کی جمع ازواج، زوج مانے جوڑا ہے، زوج مانے ہمسر، یعنی شوہر بیوی کے لیے ہمسر ہے اور بیوی شوہر کے لیے ہمسر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تو آئے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں حوریں ملے گی، یہ تو مردوں کو ملے گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے جیسا کہ معصومیت ہے صرف مردوں والا ہے، مردوں نے یاد کر رکھا ہے کہ جو کیا ملے گی حور ملے گی. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو معصومیت نے فرمایا غلمان. غلمان لفظ ہے بہترین خوبصورت، جیسے مرد کے لیے عورت خوبصورت اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بہترین خوبصورت نوجوان مرد، جسے کیا کہتے ہیں؟ غلمان. زیادہ لفظ ازواج استعمال ہوا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اللہ جنت میں پاک و پاکیزہ ازواج عطا کرے گا، یعنی مردوں کے لیے حوریں اور عورتوں کے لیے غلمان عطا کرے گا. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کو داخل کریں گے ظِلًّا ظَلِيلًا، یعنی سایہ در سایہ. ہم دنیا میں کئی سایہ دیکھتے ہیں، کبھی سایہ ہے پھر وہاں دھوپ ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسا سایہ دیں گے جو ہمیشہ رہنے والا بہترین سایہ ہے. آگے کیا پڑھتے ہیں آیت نمبر 58. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ جو آیت ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ دین اسلام کا وہ حکم ہے جو ہر ایک کے لیے، یعنی اتنا جامع حکم ہے دین اسلام کا جو کہ اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، بتایا جائے تو ہر انسان دین اسلام کو قبول کرے گا. ان اللہ
ملا ہے اس چیز کی تو عبد الامانات الی اہلھا کہ لوگوں کی امانتوں کو اس کے پاس پہنچا دو۔ اگر لوگ امانت کے مراد لوگ یہ سمجھتے صرف پیسہ ہے، نہیں، علم ہے یہ بھی امانت ہے، اولاد ہے ہمارے پاس یہ بھی اللہ کی امانت ہے، خود ہمارا جسم کیا ہے اللہ کی امانت ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس علم ہے اور اپنے علم کو نہیں پہنچا رہا ہے دوسروں تک، یعنی امانت پہ خیال نہیں کر رہا۔ اگر کسی کے پاس فن ہے، کوئی جانکاری ہے، کچھ کام جانتا ہے، دوسروں کو نہیں سکھا رہا ہے، نہیں کیا کرنا ہے امانت میں خیال کر رہا ہے۔ یہاں دو حکم یہاں پہ بیان، پہلا حکم کیا ہے یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں پہنچاؤ۔ اس میں کوئی مذہب کی شرط نہیں ہے کہ کس مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، نہیں، جس مذہب کا بھی ہو، اگر اس کی امانت تمہارے پاس ہے تو امانت کو اس تک واپس پہنچانا ہے۔ اس بارے میں جب کسی نے چھٹے امام حضرت جعفر سوال کیا مولا یہاں پر مطلب کیا مراد ہے امانت سے، امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد علی مرتضیٰ کے قاتل ابن ملجم کی بھی امانت میرے پاس ہوگی تو میں اس کی امانت اسے واپس، یہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی، ایک حکم۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اگر تم لوگوں کے درمیان حکم کرو، دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا، آپ کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرتے ہو، دو بچے جھگڑا کر لیا آپس میں، یا دو بیٹے آپس میں لڑائی کر لیے، باپ کو فیصلہ کرنا ہے، حکم خدا کیا ہے أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور کیسی عدالت ہونی چاہیے اس بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا علی اتنی عدالت کہ اگر دو آدمی تمہارے پاس آئے فیصلہ کے لیے اور لوگوں دونوں پہ نگاہ کرنے میں بھی عدالت ہونا چاہیے، یعنی جتنی دیر اس کو دیکھا اتنی دیر اس کو دیکھا، اور کس چیز میں جتنی دیر اس سے بات کی، اس کی باتیں سنی، دو آدمی جھگڑا کر لیے ہے، دونوں کی دلیلیں سنی ہے، جتنی دیر اس کی دلیل سنی اتنی دیر اس کی دلیل، اتنی عدالت، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ امانت کا دینا واپس کرنا، ان تحکموا بالعدل، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ نہیں کہ جو ہے وہ رشتے دار ہے اس کی طرف سے فیصلہ کر دیا، ادھر سے پیسہ بھی۔ ہاں ایک واقعہ ہے اس میں کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان یہ چاہ رہا تھا یہودی کے پاس چلے فیصلے کے لیے، اس لیے کہ یہودی رشوت دے کر کے فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا تھا، اور یہودی یہ مسلمان کیا چاہ رہا تھا یہودی کے پاس چلے، لیکن یہودی کیا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس فیصلے کے لیے، اس کیوں یہودی کو معلوم تھا کہ رسول اللہ رشوت دینے والے نہیں۔ جب اس نے مسلمان نے زیادہ زور دیا کہ نہیں چلو اس یہودی کے پاس فیصلہ کے لیے، تو بعض تفاصیل میں اس وقت یہ آیت آئی، اس کی شامل ہوئی ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، خدا تعالی کتنی بہترین تمہیں واضح نصیحت کر رہا ہے، کتنے اچھے طریقے سے تم کو بتا رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، خدا تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا ہے، ایک آیت ہو گئی ہے، آیت نمبر 59، ماہ مبارکہ رمضان کی برکت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ ہے آیت اولی الامر، صاحبان امر، وہ ان کے بارے میں کہ جن کی حکومت چلتی ہے، کس پہ چلتی ہے؟ صرف انسانوں پہ نہیں چلتی ہے، جن کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمان پہ بھی چلتی ہے، پہاڑوں پہ بھی چلتی ہے۔
فضاؤں میں بھی چلتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت اولی الامر، اور یہ آیت وہ آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے آخری 12 خلیفہ یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام وہ معصوم ہیں اور اللہ کی طرف سے امام بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی، اولی الامر کی جو تمہیں سے ہے، اولی الامر کی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم نے کسی بات میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ إِن كُنتُم، یعنی اس کا فیصلہ کرو، وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر، اگر تم ایمان رکھتے ہو قیامت کے اوپر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہترین ہے تمہارے لیے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اب یہاں پر لفظ جو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہاں پر جو اہل سنت میں تفسیر ہے، اہل سنت نے اس آیت میں جو تفسیر کی ہے بہت ساری تفسیریں کی، تقریباً 6 تفسیریں جہاں تک میں نے دیکھا اہل سنت نے کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے۔ بعض نے کہا اولی الامر سے مراد خلفائے راشدین ہے، یعنی 3 خلیفہ کو اور آخری مولا کائنات حضرت علی نے، بعض نے کہا اولی الامر سے مراد ہر بادشاہ ہے، ہر بادشاہ اولی الامر ہے۔ بعض علماء نے ان کے کہا کہ اولی الامر سے مراد وہ علماء ہیں جو کہ دین کو جانتے ہیں، ٹھیک سے دین پہ عمل کرتے ہیں، وہ اولی الامر ہیں۔ بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد لشکر کا سردار ہے، بہت سے ہیں، لیکن شیعہ جتنی بھی تفاسیر دیکھ لیں، شیعوں کے تمام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ 12 امام ہیں جو کہ معصوم ہے اور ہمارے امام ہے اور رسول کے بنائے ہوئے امام ہیں، رسول کے خلیفہ و جانشین ہیں، جس میں پہلے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، آخری خلیفہ و جانشین حضرت مہدی عبدالزمان، اور شیعوں کی جو دلیل ہے بہت مضبوط دلیل ہے۔ دیکھیں اطاعت کیا ہے، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، پہلے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کے بعد لفظ آیا ہے اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ لفظ اللہ کی جب اطاعت کی بات آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، لفظ اطیعوا آیا پھر اللہ آیا، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی اطاعت یہ ہے اصلی ہے، یعنی اگر رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، یعنی ذاتی جسے کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، اس کے بعد رسول کی اطاعت اور پھر اولی الامر کی اطاعت عرضی ہے، یعنی اس کے طول میں ہے اللہ کی اطاعت، یہ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اب جب کہ آیت یہ کہہ رہی ہے اطاعت کرو اللہ کی، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طریقے سے رسول کی اطاعت واجب ہے، جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طریقے سے اولی الامر کی بھی اطاعت واجب ہے۔ کیا اللہ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اطاعت بتلایا مطلق آیا ہے، یعنی ہر صورت میں اطاعت کرو۔ اسی طرح رسول اللہ کے لیے بھی آیا کہ ہر صورت میں اطاعت کرو، اسی طریقے سے اولی الامر کے لیے بھی آیا ہے کہ ہر وقت اس کی اطاعت کرو۔ اب اگر آپ یہ مان لیں کہ جو اولی الامر ہے وہ غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جو غیر معصوم ہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تناقض ہوگا، کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے اطاعت کرو، اگر معصوم نہیں تو غلط حکم بھی دے سکتا ہے۔ اب ہم بیچ میں پھنس جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، اس نے غلط حکم دے دیا ہے، اس کو نہیں ماننا، یہ بھی حکم خدا ہے، لہٰذا تناقض ہو گیا، آپ بیچ میں پھنس جائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کام میں اطاعت نہیں کرو۔ اب اگر یہ کہہ دیا کہ اولی الامر غیر معصوم ہے تو کیا ہوگا؟ تناقض لازم آئے گا، اور اللہ جو کہ علیم و حکیم
जो है कादिर मुतलक है, अल्लाह तनाकुस कोई नहीं करता है कि ये काम को कहे करो फिर कहे कि उसी काम को नहीं करो। एक ही चीज में अमर नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ये मजबूत दलील है, अपनी दलील। क्या हुई अपनी दलील? कि अल्लाह कह रहा है इताअत करो मेरी, रसूल की और उलिल अम्र की, यानी रसूल भी मासूम होना चाहिए और उलिल अम्र भी मासूम होना चाहिए। और अगर इसके अलावा और कुछ मानते हैं, और मैंने इस किताब को पहले भी तज़किरा किया था, अहले सुन्नत की किताब है, यनाबीउल मुहद्दद, उर्दू में भी मिलेगी। अहले सुन्नत के आलिम है, कुंदूजी का नाम है, कुंदूजी करके नाम है उनका, है किताब है, उसमें उन्होंने इस हदीस को भी नक़ल किया इस बारे में कि उन्होंने जनाब जाबिर से हदीस को नक़ल किया है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में जिक्र किया। तो इसकी शान नुज़ूल पैगंबर ने ये बताया कि हमारे बारह जानशीन और खलीफा होंगे। इसमें पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, और उस रवायत में बयान करते करते जब पांचवें इमाम का जिक्र आता है तो पैगंबर कहते हैं जाबिर तुम उनसे मुलाकात भी करोगे। उसके बाद आगे तक पैगंबर ने बताया है, ज़्यादा सुन्नत के बाबू मुफस्सिरीन ने, उनके उलमा ने इसको लिखा भी है, लेकिन वो मानते नहीं है, नहीं ये बादशाह भी उलिल अम्र हो सकता है। हालांकि उलिल अम्र से मुराद क्या लेते हैं कि जो जमीन पर बैठा हुआ सूरज को भी पलटा सके, वो है उलिल अम्र। फरुद्दू इलल्लाह व रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाह, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और क़यामत पर। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये बेहतरीन है, खैर है, बेहतरीन तावील है जो कि तुम्हारे फायदे में है। यानी कभी भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, इसका फैसला अल्लाह और रसूल से लेना चाहिए। और अगर ये मानते हैं कि उलिल अम्र है ही नहीं आज के ज़माने में, जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आज के ज़माने में अगर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, जबकि हमारे आखिरी इमाम फज़ल में है, तो फिर क्या है? इस आयत के मुताबिक जो उनके नायब है, जो जानशीन है, उनके सामने फैसले कराया जाए। सदक़ल्लाहु